بھٹکے ہوں کو راستہ اللہ نے دیا، بھیجے ہماری رہنمائی کو یہ انبیاء۔ بھٹکے ہوں کو راستہ اللہ نے دیا، بھیجے ہماری رہنمائی کو یہ انبیاء۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ایف جے این چینل کے ناظرین، پھر ایک مرتبہ پروگرام نبیوں کی باتیں لیے حاضر خدمت ہے۔ الحمدللہ بڑا ہی مبارک، معلوماتی اور دلچسپی سے بھرا ہوا پروگرام نبیوں کی باتیں آپ دیکھ رہے ہیں، جس میں الحمدللہ عز و جل تسلسل کے ساتھ ہم انبیاء کرام کے واقعات، ان کے فضائل، ان کی خصوصیات اور ان کی قوموں کے حالات، اگر وہ فرما بردار تھی تو کیسا انعام و اکرام ان پر ہوا، اور جو نافرمان قومیں تھی تو ان پر کس طرح عذاب الہی آیا اور کیسا انہیں صفحہ ہستی سے مٹا دیا گیا، یہ باتیں ہم سیریز وائز تسلسل کے ساتھ سماعت کر رہے ہیں۔ آج بھی ناظرین ایک بہت ہی پیارے نبی علیہ السلام کے پیارے اوصاف کا ذکر ہوگا۔ جی ہاں، لہٰذا مکمل پروگرام دیکھنے کی نیت کر لیجئے، اچھی نیتوں کے ساتھ اللہ پاک کو راضی کرنے، ثواب کمانے، علم دین سیکھنے، نیکوں کا تذکرہ سن کر برکتیں حاصل کرنے، اور جن انبیاء کرام علیہ السلام کا ہم ذکر سن رہے ہیں ان کی مبارک سیرت پر بھی عمل کی نیت کے ساتھ پروگرام دیکھے، انشاءاللہ بہت برکتیں حاصل ہوگی۔ درود پاک کی ایک فضیلت شامل پروگرام کرتے ہیں۔ اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ ناظرین، اللہ پاک کی رحمتوں کو لوٹنے کا ایک بہترین ذریعہ اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنا بھی ہے۔ تو نیت کر لیجئے، انشاءاللہ زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھیں گے اور خوب اپنے رب کی رحمتوں کو لوٹیں گے۔ عقیدت و محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیجئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ایف جے این چینل کے ناظرین، اب تک آپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں سنا، اور آج بھی ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے کے بارے میں ہی سنیں گے، لیکن حضرت اسماعیل علیہ السلام نہیں، بلکہ دوسرے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام کے بارے میں آج ہم معلومات حاصل کریں گے کہ حضرت اسحاق علیہ السلام کو اللہ پاک نے کیسا بلند رتبہ اور کیا کیا خصوصیات عطا فرمائی۔ ایف جے این چینل کے ناظرین، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام کی فضیلت بہت ہے، اور آپ کی یہ شان ہے کہ آپ کی ولادت سے پہلے ہی آپ کے ہونے کی خوشخبری آپ کے والد اور والدہ کو سنا دی گئی، اور نہ صرف آپ کے ہونے کی بلکہ آپ کی اولاد کی بھی خوشخبری سنا دی گئی۔ جی ہاں ناظرین، آپ سوچ رہے ہوں گے یہ کس طرح ہوا؟ تو اس کا واقعہ کچھ یوں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے یہاں کچھ فرشتے مہمان بن کر آئے، اور یہ فرشتے کون تھے؟ یہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب لے کر آئے تھے،
جن کا تذکرہ آپ نے لاسٹ ایپیسوڈ میں سماعت کیا ہوگا. تو لہٰذا ناظرین، یہ فرشتے جو حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب لے کر آئے تھے، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے یہاں مہمانوں کی شکل میں آئے. جی ہاں، گیسٹ بن کر آئے. حضرت ابراہیم علیہ السلام چونکہ بہت زیادہ مہمان نواز تھے، اور آپ کا یہ وصف FGN چینل کے ناظرین، آپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جب مبارک سیرت بیان ہوئی تھی اس ایپیسوڈ میں سنا ہوگا کہ آپ بڑے مہمان نواز تھے، لہٰذا آپ کی مہمان نوازی بھی کافی مشہور تھی. تو آپ نے مہمانوں کے لیے جیسے ہی دیکھا کہ مہمان آ گئے، آپ نے دسترخوان بچھایا. جی ہاں ناظرین، اور ان کے سامنے کھانا رکھ دیا. لیکن مہمانوں نے کھانے کو ہاتھ تک نہیں لگایا، چونکہ یہ نورانی مخلوق تھی، یا اللہ کے فرشتے تھے. لہٰذا یہ دیکھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام پر کچھ خوف طاری ہوا کہ کہیں یہ کوئی نقصان نہ پہنچا دے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خوف کی حالت میں دیکھ کر فرشتوں نے کہا، اے ابراہیم، گھبراؤ مت، ہم فرشتے ہیں اور اللہ پاک نے ہمیں قوم لوط پر عذاب دینے کے لیے بھیجا ہے. پھر فرشتوں نے انہیں یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک علم والے لڑکے کی خوشخبری سنائی. جی ہاں ناظرین، صرف بیٹے کی نہیں بلکہ کون سا بیٹا؟ علم والا بیٹا. سبحان اللہ. یہ سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے اور اپنی زوجہ کے بڑھاپے کی وجہ سے حیران ہوئے کہ ہم اتنی عمر کو پہنچ گئے، اب ہم دونوں بوڑھے ہو چکے ہیں. تو لہٰذا یہ سوچ کر آپ حیران ہوئے اور فرشتوں سے فرمایا کہ اے اللہ کے فرشتوں، اتنی بڑی عمر میں اولاد ہونا عجیب و غریب ہے. ہمارے یہاں کس طرح اولاد ہوگی؟ کیا ہمیں پھر جوان کیا جائے گا یا اسی حالت میں بیٹا عطا فرمایا جائے گا؟ جو تم کہہ رہے ہو کہ بیٹا ملے گا، بیٹا دیا جائے گا، تو کیا اسی عمر میں ملے گا یا پھر جوان کیا جائے گا؟ لہذا اس طرح تعجب کا اظہار کر رہے تھے، حیرت کا اظہار کر رہے تھے. FGN چینل کے ناظرین، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ تعجب اللہ تعالیٰ کی قدرت پر نہیں بلکہ عادت کے خلاف کام ہونے پڑتا کہ عموماً ایسا ہوتا نہیں ہے. انسان کی ایک عمر ہوتی ہے، اس عمر تک اس کو اولاد کی نعمت ملتی ہے، اور پھر جب بہت زیادہ عمر بڑھ جائے تو عموماً بڑھاپے میں کسی کے یہاں اولاد نہیں ہوتی. فرشتوں نے جب یہ باتیں آپ کی سنی، آپ کو تعجب میں دیکھا، تو عرض کی کہ ہم نے آپ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کے اس فیصلے کی سچی بشارت دی ہے کہ آپ کے ہاں بیٹا پیدا ہوگا اور اس کی اولاد بہت پھیلے گی، لہٰذا بیٹے کی ولادت سے نا امید نہ ہو. اللہ اکبر. آپ علیہ السلام نے یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اے فرشتو، میں اللہ پاک کی رحمت سے نا امید نہیں ہوں، کیونکہ نا امید ہونا یہ تو انکار کرنے والوں کا کام ہے، جو رب کو نہیں مانتے، وحدہ لا شریک نہیں جانتے، یہ ان کا کام ہے. میں انکار نہیں کر رہا ہوں، میں نا امید نہیں ہوں. ہاں، دنیا میں اللہ پاک کی جو سنت جاری ہے، جو طریقہ جاری ہے، اس سے یہ بات عجیب معلوم ہوئی تھی، اس لیے میں نے تعجب کا اظہار کیا. FGN چینل کے ناظرین، علم والے لڑکی کی خوشخبری آپ علیہ السلام کی زوجہ بیوی حضرت سارہ رضی اللہ عنہا نے بھی سن لی. اس پر آپ رضی اللہ عنہا یعنی حضرت سارہ رضی اللہ عنہا حیرت سے چلاتی ہوئی آئی اور حیرت سے اپنے چہرے پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا، کیا وہ عورت بچہ جنے گی جو بوڑھی ہے اور اس کے ہاں کبھی بچہ پیدا ہی نہیں ہوا؟ کیونکہ اب تک حضرت سارہ رضی اللہ عنہا
کہ یہاں بچے کی ولادت نہیں ہوئی تھی، آپ بڑھاپے کو پہنچ چکی تھی، تو اس لیے اس پر آپ تعجب کا اظہار کر رہی تھی۔ اس بات سے ان کا مطلب یہ تھا کہ ایسی حالت میں بچہ ہونا انتہائی تعجب کی بات ہے۔ اس پر فرشتوں نے کہا جو بات ہم نے کہی آپ کے رب عز و جل نے یوں ہی فرمایا ہے، بے شک وہی اپنے افعال میں حکمت والا ہے اور اس سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں۔ سبحان اللہ۔ FGN چینل کے ناظرین، پھر اللہ پاک نے فرشتوں کے ذریعے آپ رضی اللہ عنہ کو ان کے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام اور آپ علیہ السلام کے بعد ان کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام کی بھی خوشخبری دی، یعنی بیٹے کی بھی خوشخبری اور ساتھ ہی پوتے کی بھی خوشخبری۔ اللہ اکبر۔ حضرت سارہ رضی اللہ عنہا کو خوشخبری دینے کی وجہ یہ تھی کہ اولاد کی خوشی عورتوں کو مردوں سے زیادہ ہوتی ہے، نیز یہ بھی سبب تھا کہ حضرت سارہ رضی اللہ عنہا کے ہاں کوئی اولاد نہ تھی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام موجود تھے جو آپ علیہ السلام کی دوسری زوجہ حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہا سے تھے۔ تو حضرت سارہ رضی اللہ عنہا اب تک اولاد سے محروم تھی، اس لیے ان کو بھی یہ بشارت دی گئی، اور نہ صرف بیٹے کی بشارت ناظرین بلکہ پوتے کی بھی بشارت دے دی گئی۔ اللہ اکبر۔ جب آپ رضی اللہ عنہا نے اپنے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بڑھاپے کو بنیاد بنا کر تعجب کیا تو فرشتوں نے کہا، اے سارہ رضی اللہ عنہا، آپ کے لیے یہ تعجب کا مقام نہیں، آپ اس پر تعجب کر رہی ہے، یہ آپ کے لیے تعجب کا مقام نہیں، کیونکہ آپ رضی اللہ عنہا کا تعلق اس گھرانے سے ہے جو معجزات، عادتوں سے ہٹ کر کاموں کے سر انجام ہونے، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں اور برکتوں کے نازل ہونے کی جگہ بنا ہوا ہے، یعنی آپ کے خاندان میں یہ چیزیں ہوتی آئی ہے۔ اللہ اکبر۔ FGN چینل کے ناظرین، حضرت اسحاق علیہ السلام کی جب ولادت ہوئی، سبحان اللہ، آپ حسین و جمیل تھے، جی ہاں انتہائی خوبصورت تھے۔ حضرت کعب الاحبار رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے حضرت اسحاق علیہ السلام کو روشن و منور اور اپنے والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنایا۔ آپ علیہ السلام لوگوں میں سے سب سے زیادہ حسین چہرے والے، بہت زیادہ جمال والے اور انتہائی خوبصورت گفتگو کرنے والے تھے۔ آپ علیہ السلام کے سر اور داڑھی مبارک کے بال سفید، اور صورت و سیرت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بہت مشابہت رکھتے تھے، یعنی اپنے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بہت زیادہ آپ مشابہ تھے۔ سبحان اللہ۔ حضرت اسحاق علیہ السلام یہ شام و فلسطین میں مقیم کنعانیوں کی طرف مبعوث ہوئے، چونکہ آپ بھی نبی ہوئے تو آپ کو کس قوم کی طرف بھیجا گیا؟ فلسطین اور شام میں جو اس وقت قیام پذیر قوم تھی، کنعانیوں کی قوم، ان کنعانیوں کی طرف آپ مبعوث ہوئے۔ FGN چینل کے ناظرین، یہی وہ علاقہ تھا جس میں ابو الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی مبارک زندگی گزاری، اور انہی لوگوں کے درمیان حضرت اسحاق علیہ السلام نے پرورش پائی۔ آپ علیہ السلام کے مبارک اوصاف کی بات کریں تو حضرت اسحاق علیہ السلام کثیر اوصاف کے حامل عظیم نبی تھے۔ یہاں آپ علیہ السلام کے 3 اوصاف عرض کرتا ہوں۔ جی ہاں ناظرین،
توجہ سے سنیے کہ اللہ پاک نے اپنے اس برگزیدہ نبی کو کتنے پیارے اور اعلیٰ اوصاف سے نوازا تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ کے بہترین چنے ہوئے بندوں میں سے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کو قرآن پاک میں یوں بیان فرماتا ہے، ترجمہ، اور بے شک وہ ہمارے نزدیک بہترین چنے ہوئے بندوں میں سے ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ آپ کا ایک وصف ہوا کہ آپ اللہ پاک کے نزدیک بہترین اور چنے ہوئے بندوں میں سے ہے۔ آپ کا دوسرا وصف حضرت اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کریم بزرگ تھے، جیسا کہ کریم بزرگ یعنی کرم کرنے والے بزرگ، سبحان اللہ، جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک کریم کے بیٹے، کریم کے فرزند اور کریم کے صاحبزادے یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم علیہم السلام ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کتنا پیارا وصف ناظرین، ایمان تازہ کرنے والی باتیں آپ سن رہے ہیں اللہ پاک کے ایک برگزیدہ نبی حضرت اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام کے تعلق سے۔ آپ کے دو اوصاف عرض کیے، تیسرا وصف، تیسری خوبی آپ کی یہ کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں کو آخرت کی یاد دلاتے اور کثرت سے آخرت کا ذکر کرتے تھے، اور دنیا کی محبت نے ان کے دلوں میں ذرہ بھر بھی جگہ نہیں پائی۔ اور یہ بات اللہ پاک نے قرآن پاک میں بیان کی ہے، چنانچہ ارشاد ہوتا ہے، ترجمہ، بے شک ہم نے انہیں ایک کھری بات سے چن لیا، وہ اس آخرت کے گھر کی یاد ہے، وہ اس گھر کی یاد ہے، یعنی آخرت کے گھر کی یاد ہے۔ اللہ پاک نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر بہت سے انعامات فرمائے، جن میں سے چند انعامات کا ذکر سنتے ہیں۔ جی ہاں، ان کی خصوصیات آپ نے سماعت کی، اب ان پر کیا کیا انعامات ہوئے، اللہ اکبر، چونکہ اللہ کے نبی ہے اور نبی کے بیٹے ہیں، سبحان اللہ، اور ان کے فرزند بھی نبی، اللہ اکبر، تو ناظرین کیسے کیسے انعامات ان پر اللہ پاک نے فرمائے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت سے پہلے ہی آپ کی آمد، نبوت اور قرب خاص کے لائق بندوں میں سے ہونے کی بشارت دی۔ چنانچہ اس بات کو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ، اور ہم نے اسحاق کی خوشخبری دی جو اللہ کے خاص قرب کے لائق بندوں میں سے ایک نبی ہے، سبحان اللہ۔ اسی طرح ناظرین آپ پر اور جو جو انعامات ہوئے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو نبوت، رحمت اور سچی بلند شہرت عطا فرمائی۔ اس بات کو بھی اللہ پاک نے اپنے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونے والی مبارک کتاب قرآن مجید میں یوں بیان فرمایا، ترجمہ، ہم نے اسے اسحاق اور اس کے بعد یعقوب عطا کیے، اور ان سب کو ہم نے نبی بنایا، اور ہم نے انہیں اپنی رحمت عطا کی اور ان کے لیے سچی بلند شہرت رکھی، سبحان اللہ۔ اسی طرح ناظرین آپ پر اور کیا کیا انعامات ہوئے، اللہ پاک نے آپ علیہ السلام پر اپنی نعمت کو مکمل فرمایا۔ اس بات کو بھی اللہ پاک قرآن پاک میں یوں بیان فرماتا ہے، ترجمہ، اور تجھ پر اور یعقوب کے گھر والوں پر اپنا احسان مکمل فرمائے گا، جس طرح اس نے پہلے
تمہارے باپ دادا اور اسحاق پر اپنی نعمت مکمل فرمائی۔ FGN چینل کے ناظرین، یہاں اتمام نعمت سے مراد منصب، نبوت اور فرزند حضرت یعقوب علیہ السلام عطا کر کے اپنی نعمت کو پورا کرنا ہے۔ FGN چینل کے ناظرین، حضرت اسحاق علیہ السلام پر اور اللہ پاک نے کیا کیا انعام فرمائے، سبحان اللہ، ہم اس کا بیان سن رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو اپنے خاص قرب والا بنایا، اپنا خاص قرب والا بندہ بنایا۔ اس بات کو بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے پاکیزہ کلام میں ارشاد فرمایا۔ ترجمہ: اور ہم نے ابراہیم کو اسحاق عطا فرمایا اور مزید یعقوب یعنی پوتا، اور ہم نے ان سب کو اپنے خاص قرب والے بنایا، یعنی یہ سب اللہ تعالیٰ کا قرب پانے والے ہیں۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے ان انبیاء کی۔ اور سنیے ناظرین، حضرت اسحاق علیہ السلام پر اور کیا کیا انعامات ہوئے۔ آپ علیہ السلام پر اپنی خصوصی برکتیں اللہ پاک نے نازل فرمائی۔ اس بات کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اور ہم نے اس پر اور اسحاق پر برکت اتاری۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح آپ علیہ السلام پر اور بھی انعامات ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو اور آپ کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام کو علمی اور عملی قوتیں عطا فرمائی، جن کی بنا پر انہیں اللہ پاک کی معرفت اور عبادت پر قوت حاصل ہوئی، اور انہیں یاد آخرت کے لیے چن لیا۔ اس بات کو بھی اللہ پاک نے قرآن میں بیان فرمایا۔ ترجمہ: اور ہمارے بندوں ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کو یاد کرو، جو قوت والے اور سمجھ رکھنے والے تھے۔ بے شک ہم نے انہیں ایک کھری بات سے چن لیا، وہ اس کے گھر کی یاد ہے، یعنی آخرت کے گھر کی یاد ہے۔ اسی طرح ناظرین اور بھی چند اوصاف کو ذکر کرتے ہیں، اور بھی چند انعامات جو آپ پر ہوئے اس کا ذکر سنتے ہیں۔ آپ علیہ السلام یعنی حضرت اسحاق علیہ السلام کو ہدایت، صلاح اور ان کے زمانے میں تمام جہان والوں پر فضیلت بخشی، نیک لوگوں میں شمار کیا، بطور خاص نبوت کے لیے منتخب فرمایا، اور صراط مستقیم کی طرف ہدایت بخشی۔ جی ہاں ناظرین، اللہ پاک نے یہ جو انعامات اپنے نبی حضرت اسحاق علیہ السلام پر کیے، ان کو بھی اللہ پاک نے قرآن پاک میں یوں بیان فرمایا۔ ترجمہ: اور ہم نے اسحاق اور یعقوب عطا کیے، ان سب کو ہم نے ہدایت دی، اور ان سے پہلے نوح کو ہدایت دی، اور اس کی اولاد میں سے داؤد اور سلیمان اور ایوب اور یوسف اور موسیٰ اور ہارون کو ہدایت عطا فرمائی، اور ایسا ہی ہم نیک لوگوں کو بدلہ دیتے ہیں۔ اور زکریا اور یحییٰ اور عیسیٰ اور الیاس کو ہدایت یافتہ بنایا۔ یہ سب ہمارے خاص بندوں میں سے ہے۔ اور اسماعیل اور یسع اور یونس اور لوط کو ہدایت دی، اور ہم نے سب کو تمام جہان والوں پر فضیلت عطا فرمائی، اور ان کے باپ دادا اور ان کی اولاد اور ان کے بھائیوں میں سے بھی بعض کو ہدایت دی، اور ہم نے انہیں چن لیا، اور ہم نے انہیں سیدھے راستے کی طرف ہدایت دی۔ سبحان اللہ۔
FGN چینل کے ناظرین، کتنی مبارک ہستی ہے حضرت اسحاق علیہ السلام۔ جی ہاں، عہد نامہ قدیم کے مطابق حضرت اسحاق علیہ السلام کا نکاح 40 برس کی عمر میں رفقہ بن بتوئیل سے ہوا۔ اس کے بعد 20 برس تک ان کے ہاں کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ اللہ اکبر۔ حضرت اسحاق علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں دعا کی، جسے شرف قبولیت نصیب ہوا، اور کچھ عرصے بعد اللہ پاک نے آپ علیہ السلام کو 2 بیٹوں سے نوازا۔ سبحان اللہ۔ 180 سال تک اس جہاں میں رونق افروز رہنے کے بعد ارض مقدس یعنی بیت المقدس میں حضرت اسحاق علیہ السلام کی وفات ہوئی، اور تدفین حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مزار پر انوار کے قریب ہوئی۔ FGN چینل کے ناظرین، یہ مقدس ہستیوں کا ذکر الحمدللہ ہم سماعت کر رہے ہیں، اور بالخصوص آج جو ہم نے حضرت اسحاق علیہ السلام کا ذکر سنا، کتنے بلند رتبہ نبی اور کیسی شان والے، اور اسی کے ساتھ ساتھ اللہ پاک کی عبادت، ریاضت، سبحان اللہ، یہ بھی ان کے نمایاں اوصاف ہے۔ FGN چینل کے ناظرین، ہمیں ان انبیاء کرام علیہ السلام کی مبارک سیرتوں سے، اسی طرح ان کے بعد والے نیکو پرہیزگاروں کی سیرتوں سے، جیسے آقا کریم علیہ السلام کے اصحاب کی سیرت سے، ان کے اہل بیت کی سیرت سے، دیگر بزرگان دین اور اولیاء کاملین کی سیرت سے کیا سیکھنے کو ملتا ہے؟ یہی سیکھنے کو ملتا ہے کہ ہمیں بھی اللہ پاک کا زیادہ سے زیادہ قرب حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور اللہ پاک کا قرب کیسے حاصل ہوگا؟ اللہ پاک کا قرب اس کی خوب عبادت کرنے سے، پرہیزگاری اختیار کرنے سے، اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے سے۔ جی ہاں، یعنی رب کے احکامات پر عمل کرنے، جن چیزوں کو کرنے کا اس نے حکم دیا وہ کرنے سے، اور جن سے منع کیا اس سے باز رہنے سے ہمیں اپنے پاک پروردگار کا قرب حاصل ہوگا۔ اور جس کو اللہ پاک کا قرب حاصل ہوگا ناظرین، اس کو اطمینان قلب کی دولت نصیب ہوگی۔ جی ہاں، وہ سکون قلب کی دولت پالے گا، اور سکون قلب یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ پاک ان مقدس ہستیوں کے صدقے ہمیں بھی اپنے قرب کی اور اپنے قرب کی برکت سے اطمینان قلب کی دولت نصیب فرمائے۔ FGN چینل کے ناظرین، اسی طرح کے مبارک پروگرام FGN چینل پر پیش کیے جاتے ہیں، لہذا نیت کیجئے کہ خود بھی FGN چینل دیکھیں گے اور اس کی دعوت بھی عام کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ بھٹکے ہوں کو راستہ اللہ نے دیا، بھیجے ہماری رہنمائی کو یہ انبیاء۔ بھٹکے ہوں کو راستہ اللہ نے دیا، بھیجے ہماری رہنمائی کو یہ انبیاء۔